اس کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سب سے بڑی ہلا دینے والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ کہ ہماری بھی کچھ سورسز تھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسی ان کو ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ ابھی پارٹی چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، آج بہت بڑی بڑی خبریں ہمارے سامنے ہیں، جس میں سب سے بڑی خبر یہ کہ آئی پی پی کے جو ہیڈ ہیں جہانگیر خان ترین، استحکام پاکستان پارٹی کے جو سرپرست تھے جہانگیر خان ترین صاحب، پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے اور پھر انہوں نے اپنی جماعت بنا لی اور اس جماعت کے وہ سربراہ تھے، انہوں نے اپنے جو سربراہی ہے اور جو اپنی پارٹی پوزیشن ہے اس سے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینا کیسا رہا اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، ابھی کی ہے، تازہ ترین خبر ہے، اور پھر اس کے بعد باقی استعفوں پہ آئیں گے، باقی چیزوں پہ آئیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جہانگیر خان ترین صاحب، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، ان کا استعفیٰ دینا کیسا تھا۔ اوورآل ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے تو خاص کوئی ان کو ریٹرن نہیں ملا، پھر اس کے بعد انہوں نے پارٹی چینج کی، ایک اور پارٹی بنائی، اس میں انہوں نے چیئرمین کا کردار ادا کیا، استحکام پاکستان پارٹی بنائی، اور پھر ابھی الیکشنز ہوئے تو عوام کا جو رزلٹ تھا، عوام کی طرف سے جو فیصلہ تھا، انہوں نے اس کا احترام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، نہ صرف پارٹی چھوڑ رہا ہوں بلکہ میں سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں۔ اب ناظرین، بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں بس گئے، ختم، سیاست چھوڑ گئے، لیکن ابھی ان کو کچھ ایسی ڈائریکشنز آئی ہیں، ہماری بھی کچھ سورسز تھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسی ان کو ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ ابھی پارٹی چھوڑ دیں، ابھی آپ سربراہی چھوڑ دیں، آپ نے تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر گین کرنا ہے، اور اس کے بعد 4-5 سال 6 سال کے بعد آپ واپس سے کہیں کہ میں پارٹی میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آ کر سیاست کر لوں گا۔ تو اس قسم کی کچھ ڈائریکشنز ہیں، لیکن اوورآل دیکھا جائے جہانگیر خان ترین صاحب کو ریٹرن کچھ نہیں ملا سیاست سے، اس لیے شاید وہ دستبردار ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب انہوں نے استعفیٰ دیا، اور ان کا استعفیٰ اس لیے سامنے آیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پارٹی نے کوئی خاص پرفارم نہیں کیا، میں اس سے نہیں کروا سکا، اور اب میں یہ جو سیٹ ہے امیر کی، اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پرفارم کر لیتے تو پھر شاید وہ ادھر رہتے، لیکن اب شاید کوئی بہتر انسان آئے جو اس کو آگے لے کر چل سکے، لیکن وہ اس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ جمہوری قدروں کو پامال نہیں کرتے، آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ جو طور طریقے ہیں ان کو پارٹی میں بھی امپلیمنٹ کریں۔ تو جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ویسے بھی ہے جس میں خاصی جمہوریت دیکھنے کو ملتی ہے، تو انہوں نے استعفیٰ دیا، بڑی خوشائن بات ہے، اور ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی عوام نے یہ فیصلہ کیا اور میں اس قابل نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، تو یہ ایک پوزیٹیو جسچر ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، اس سے پہلے کافی پہلے ہوتی صاحب نے بھی استعفیٰ دیا تھا، تو یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، جو لوگ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے بغیر بھی پارٹی چل سکتی ہے، ہمارے ساتھ اگر چل سکتی ہے، ہم اس طریقے سے شاید نہیں چلا سکتے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اوورآل۔ لیکن ناظرین، آج کی سب سے بڑی ہلا دینے والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ کہ حافظ نعیم صاحب جو امیر جماعت اسلامی سندھ کراچی، انہوں نے اپنی سیٹ PS 129 سے وڈرا کر دیا ہے، وہ جیت گئے تھے یہ سیٹ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بھیک میں یہ سیٹ نہیں لے سکتا، مجھے چیریٹی نہیں چاہیے، I do not want seat in charity۔ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ PS 129 پہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ نے الیکشن ون کیا ہے،
اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان فارم 47 انہوں نے کوئی 26,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے 30,464 ووٹ لیے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ غلط ہے، میں بھیک میں سیٹ نہیں لوں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں واپس سے یہ سیٹ گین کروں، اپنی محنت سے کروں. عوام کے جو فیصلے ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بہت پازیٹیو جسچر. جماعت اسلامی کا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، کہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں آپ کو جمہوری قدریں ملتی ہیں، جمہوریت ملتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میں بھیک میں لے لوں، جب عوام نے فیصلہ نہیں کیا تو میں کیوں لوں. ہاں، انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ جو دھاندلی کر کے، جو رگ کر کے ہم سے سیٹیں لی جا رہی ہیں اور غلط طریقے سے لی جا رہی ہیں، اس کے خلاف ہم ضرور آواز اٹھائیں گے، اس کے خلاف ہم کورٹ میں جائیں گے، قانونی کارروائی کریں گے اور وہ سیٹیں ہم لوگ واپس لیں گے. لیکن ابھی میں یہ سیٹ نہیں لے سکتا اور میں اس پہ کمپیٹ کروں گا. تو ایک بہت پازیٹیو، بڑی اچھی بات جو ہمیں دیکھنے کو ملی. ناظرین، اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو سٹاک مارکیٹ میں ہمیں بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا اور تقریباً 2.5 کے یہ نیچے گری ہے، تقریباً 2,500 یہ نیچے گری ہے. اور پاکستان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح رہے، ہماری اکانومی پھر سے کلیپس کر سکتی ہے. تو حالات کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور اب الیکشنز اگر ہو گئے ہیں تو ان کے نتائج سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے، جس میں الیکشن کمیشن خاصا ڈیلے کر رہی ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلے صحیح نہیں سنائے اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ پارٹیز، اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. تو ان کے مطابق ابھی تک فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جنگ نے ناظرین رپورٹ کیا ہے کہ IMF کا جائزہ مشن اسلام آباد کا دورہ کرے گا اور اس نے اس دورے کے نتیجے میں تقریباً $1.2 ارب کی تیسری اور آخری قسط جو ہے وہ ریلیز کرنی ہے. اور یہ تب دورہ کرے گا کہ اگر پاکستان میں نئی حکومت آ جائے گی، ایک پرائم منسٹر ہوگا، پارلیمنٹ سیٹل ہو جائے گی، انتظامات بہتر ہو جائیں گے، تو پھر وہ اس چیز کا دورہ بھی کرے گی. لیکن ابھی تک یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی چیز سیٹل نہیں ہو رہی، لوگ نہیں بیٹھ رہے، بات نہیں ہو رہی، فیصلے نہیں آ رہے. جو عوامی فیصلے ہیں ان کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر نتائج سامنے نہیں آتے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بڑھ بھی جائے گا اور اس کو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ناظرین، اسی چیز سے جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل پارلیمنٹس پاکستان کے الیکشنز کو ڈسکس کر رہی ہیں اور جمہوریت کے جو علم بردار ہیں، جو جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو الیکشنز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے، ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے ہم لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے. ناظرین، امریکی پارلیمنٹ کے ارکان نے بائیڈن انتظامیہ پہ زور دیا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کو تب تک تسلیم نہ کریں جب تک مسائل کی تحقیقات تک نہیں جاتے، مسائل حل نہیں ہو جاتے. اب ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ ہے ان کی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی ان کو ایکسیپٹ نہ کریں، ریکگنائز نہ کریں. ہم لوگوں کے ملک میں، پاکستان میں الیکشنز پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا نہیں ہو رہے، آخرکار الیکشنز ہو گئے. اس میں ہم بار بار بات کرتے ہیں نہیں ہو رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا، اب ہو گئے ہیں. اب جو بھی عوامی فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کھلے دل سے کرنا چاہیے، اپنا پازیٹیو امیج پوری دنیا میں دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام باہر نکلی، عوام نے ووٹ دیا اور اس بار عوام نے، چاہے وہ ان کو سیکیورٹی خدشات تھے، ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ان کو چاہے جس چیز کا بھی مسئلہ تھا، وہ پھر بھی باہر نکلے، انہوں نے ووٹ دیا. اب اس کی رسپیکٹ کریں اوور آل، اور اپنی بھی رسپیکٹ رکھیں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل کمیونٹیز ہمیں کچھ اچھا نہیں سمجھ رہی. تو اس کے بارے میں سوچیں اور
اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ الیکشنز فیئر ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں. ایکسیپٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. میں تو حیران ہوں حافظ نعیم صاحب پہ. حافظ نعیم صاحب ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ جس نے ایکسیپٹ کیا, علی ترین صاحب نے سٹارٹ میں ہی, یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. پھر نون لیگ کے رہنما انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب کیا ہے, اور اگر نہیں کیا تو پلیز کریں. اپنا خیال رکھیں.